بات خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہے، اور جو پیدا ہوا خدا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بے شک اور اس میلاد سے بڑھ کر اعلان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ میلاد نام ہی ہے محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب محمد رسول اللہ کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے تو اس کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے تو شرک کا سجدہ کر جاتے ہیں اور تم سب سے بڑے موحد بنتے ہو، اس لیے ہم شہزادے کو خود ہونا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے، کچھ تو ہے پردہ داری ہے، کیا بات ہے کہ تم ڈرتے ہو؟ ابھی کوئی صاحب پڑھ رہے تھے نعت پاک رضی اللہ نثار کی نثار کے لیے ہزاروں عیدیں رضی ہو، ایک عید نہیں ہزار عید بھی سوائے ابلیس کی سبیل اس پر قربان۔ کس عید پر؟ کون سی عید؟ میلاد النبی پر قربان۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو کائنات ورد میں تھی، ابلیس صرف رو رہا تھا، بے شک ابلیس بنائے ہوئے تھا۔ میرے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا بات، رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ یہ خوب کہاں سے نکالے ہم لوگ؟ چرچا کا چرچا آتا ہے آدمی کا چرچا ذکر راز کاف راز اور اے داد صاف دال صاف، اس کا معنی ہوا عربی زبان میں پہلی بار کچھ کرنا، وہ بھی پہلی بار کچھ کرنا۔ اور جب دال پر تصویر ہو جائے تو اب وہ ایک دال نہیں در حقیقت دو دال مانا میں جاتی اسی لیے خود نکلا اور دال پر تصویر تو اب مانا ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا بات، اے مسلمانوں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بے شک سبحان اللہ، رب کی نعمت آنکھ ہے تو رب کی نعمت ہے۔ بے شک آپ اندازہ کر سکتے ہیں نابینا سے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، بے شک گونگے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری چیزیں نعمت ہی نعمت ہے اللہ کی بات، بے شک بے شک، مگر ایک مثال کے ذریعے کریں آپ کسی کے ہاں دعوت میں گئے، کسی نے دعوت میں آپ کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا اور آپ نے پکایا، مرغ مکرم بنایا، اچار بھی رکھا، چٹنی بھی رکھی، آپ دعوت پا کے گئے اور تذکرہ کرنے لگے، لوگوں سے چرچا کرنے لگے کہ فلاں آپ کے یہاں دعوت میں گئے تھے، آپ ان کا بھوکا کھائے، یہی کہیں گے آگے بولو نہیں کیا کہو گے آپ مرغا کھائے، دعوت میں بنا کے مرغا کھلایا، حالانکہ مرغا بھی کھلایا، آلو کا بھوسا بھی کھلایا، آلو کی بھاجی بھی کھلایا، اچار بھی کھلایا، مگر تذکرہ ہوتا ہے کا مرغا۔
بات تو نہیں مان رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ رسول کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول کی اس دنیا میں آمد اسی کا نام پیدائش ہے. ابھی میں اسی کا نام میلاد ہے. اردو میں پارٹی میں پیدائش ہے. تو میلاد نبی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چار امام چاروں مجتہد چاروں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول 1000 رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کو بڑھنا لیلۃ القدر. فرماتے ہیں ربیع الاول کی 12ویں رات شب قدر کے بھاری شب قدر کے بھاری ہے. شب قدر جو ملی ہے وہ اسی ربیع الاول کے ربیع الاول نہ ہوتی سرکار تشریف نہ لاتے تو کہاں روزہ ہوتا کہاں ایمان ہوتی کہاں شب قدر ہوتی. وہ سب کچھ اسی کے حصے میں ہے. اس لیے یہ رات یہ صبح وہ صبح ہے جو 1000 رمضان 1000 نماز 1000 روزے 1000 زکات 1000 حج سب سے بہتر بے شک. تو تم جو نماز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو کیا بات ہے. تو تم کو تو زیادہ منانا چاہیے. بے شک. نماز کو جی بے شک بے شک. تمہارا تو ایگزام یہ ہے کہ بڑے والے ہوئے تو کھڑے نماز لیکن تم تو پکے نمازی ہو تو تم پر تو زیادہ لازم تھا اس ربیع الاول کی قدر کرتے اس ربیع الاول کا حق پہچانتے ہیں اور نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بچاتے ہو نماز کا بھی روزے کا بھی زکات کا بھی حج کا بھی. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت خوب. میں بوڑھا آدمی اب کیا بولوں اور شاید توفہ نہ کرے تو آئندہ باپوں کو منظور ہے. یہ بات لگتا آج ہم لوگ کے کہا جاتا ہے نبی پیدا ہوئے تھے تو کیا نبی کی پیدائش پر صحابہ نے جلوس نکالا تھا. کتنے لوگ ہیں نبی کی پیدائش کے وقت صحابہ تھے. کیا بات ہے. صحابہ کو کیا کوئی مسلمان پائے نہیں انسانوں میں کوئی مسلمان آئی. ہاں جو مسلمان تھے انہوں نے جلوس نکالا. کیا بات. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ جلد اول میں حدیثیں نقل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو خداوند قدوس نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ مکرمہ کھانے کا وقت آتا. 70,000 یہاں کتنے لوگ ہوں گے 2,000 بھی نہیں ہوں گے. یہاں ٹماٹر پھیلا ہوا ہے. 70,000 فرشتوں کو لے کر مکے میں 3 جھنڈے لے جاؤ اور جھنڈے بھی ہرے رنگ کا سب
ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جھنڈا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایک جھنڈا جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے. دوسری روایت ہے سارے فرشتوں کو لے جاؤ، وہ 70,000 ایک شکل سارے فرشتے جس کی تعداد کو خدا ہی جانے. خدا کے بتانے کہ نبی کا آپ دوسری روایت کو رہنے دیجیے، پہلی روایت کو دیکھیے. 70,000 فرشتے جمع ہو گئے. کیا بات ہے. ان کا کام کیا تھا؟ حضور تشریف لانے والے تھے اور وہ صلاۃ و سلام پڑھنا تھا. 70,000 تو جلوس ہوا بھی نہیں ہوا. 70,000 اگر کہیں جمع ہو جائے بے شک. تو یہاں سے آپ کا اسلام خود پہنچ جائے گا. مگر 70,000 تھے میرے نبی کی آمد پر جلوس کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھا. کیا بات ہے. ہو گیا وہ فرشتے مسلمان تھے کہ کافر، ہر ایماندار ہے کہ بے ایمان. یہی سمجھو تم. ان فرشتوں کا اللہ پر ایمان تھا، بے شک. اللہ کو مانتے تھے، رسول پر ایمان تھا، رسول کو مانتے تھے. تو وہ ایماندار بھی تو بے ایمان تھا. ایماندار تو مکے میں نبی کی پیدائش کے بعد بھی جو ایماندار تھا وہ جلوس نکالا، صلاۃ و سلام پڑھا. ابو لہب بے ایمان تھا، ابو جہل بے ایمان تھا اور دوسرے بے ایمان تھے. تو جو بے ایمان تھا نہ وہ جلوس نکالا اور نہ درود و سلام پڑھا. بے شک. جب سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، جو ابو جہل ابو لہب کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ آج بھی نہیں کر رہے ہیں. اور جو محدثوں کا اتباع کر رہے ہیں آج بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک اعتراض دیا ہو یہ بھی کہ حضور تو پیدا ہوئے تھے. ایک بات یہ ہر بات مانے رضی لوگوں سے مناتے ہو. مان لیں کہ ٹھیک ہے فرض کو نہیں کیا تو انہیں کے اتباع میں بریز بھی کرتے ہیں. ایک بار ہٹا تو نہیں، بار بار کو نہیں. اور میرے بھائی دنیاوی مثالیں میں آپ کو کہہ دوں رہنے کو بہت ملک آزاد ہوا ہے ایک ہی مرتبہ. بے شک. کیا بات ہے. بہت زبردست. ہر سال تو تم بھی مناتے ہو. ہاں ہم بھی لوگ یہ مناتے ہیں. بے شک. تم بھی مناتے ہو. یہ میں آزادی میں ملک آزاد ہوا ایک بار، یہ ہر سال کیا مناتے ہیں. بہت صحیح بہت صحیح. چنانچہ اس کی نظیر بھی موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ پہنچے، جی پہلے قبا میں پہنچے، وہاں سے پھر کچھ دن کے بعد مدینہ آنے لگے. کہ جب مدینہ آئے تو مدینے میں جو صحابہ پہنچ گئے تھے پہلے، ان صحابہ نے جلوس نکالا نبی کی آمد. یہ پہلے پہنچ گئے تھے لوگ، کچھ لوگ وہاں کے تھے، مکے میں آ کر مسلمان ہو کے گئے تھے. تو جو وہاں مسلمان صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ان کے بچے بچیاں سب نے جلوس نکالا. جی.
اور سرکار کی آمد جس راستے سے ہونی تھی اس چوراہے پہ چلے گئے. اس چوراہے کا نام ہے ثنیۃ الوداع. ویدا کی بات. بے شک. اور جا کے جب اللہ کے نبی تشریف لائے سامنے نظر پڑی تو سارے صحابہ کے بچوں میں صحابہ کے بچے تو شاعر نہیں تھے, بچیاں تو شاعرہ نہیں تھی, ماں باپ نے لکھ کے دیا ہوگا, ان کے اساتذہ نے لکھ کے دیا ہوگا, سب نے پڑھنا شروع کیا. طلع البدر علینا کیا بات ہے. من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضرات بس آخری بات آپ سنیں, اس کا ترجمہ سنیں عربی زبان میں. کیا کہا انہوں نے؟ طلع البدر علینا, ہمارے سامنے چودھری کا چاند نکل آیا. چودھری کا چاند نکل آیا. سبحان اللہ. طلع البدر علینا, اور وہ چاند کدھر سے نکلا؟ من ثنیۃ الوداع, آسمان پر نہیں, پورب طرف نہیں, وداع کی گھاٹی سے نکل کے آیا. وجب الشکر علینا, تو اب ہم تمام لوگوں پر علینا جمع کر رہا ہے. اب ہم تمام لوگوں پر واجب ہو گیا, ضروری ہے. وجب الشکر علینا, نبی کا شکر ادا کرنا. نبی تو ایک ساری آئے نبی تو ایک ساری ہجرت کے موقع پر تم آئے تھے, مگر صحابہ کیا کہتے ہیں؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. قیامت میں جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ شکر ہم پر واجب رہے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واجب رہے گا. کیا بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. آج ہم اسی شکر کو ادا کر رہے ہیں جو صحابہ نے ہمارے لیے واجب کروایا. بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو توفیق دے. آمین. فروغ بخشے. آمین. مولانا جمیل جس ادارے سے ہم کو بیچارے بیمار تھے اور وہاں سے دلی کو بھیج دیا, ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین, آمین. اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.